16 جولائی 1945 ٹرینٹی سائٹ میکسیکو میں دنیا کا پہلا ایٹامک بم ٹیسٹ کیا گیا جس نے دنیا کا پورا کورس چینج کر دیا۔ اس ایٹامک بم نے 6 سال سے چل رہی سیکنڈ ورلڈ وار کو کچھ ہی ہفتوں میں ختم کر دیا۔ جے اوپن ہائمر اس پورے پروجیکٹ کے سائنٹیفک ڈائریکٹر تھے۔ موٹیویٹنے کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، بوم کی طاقت کو دیکھ کر اوپن ہائمر خود بھی پریشان ہو گئے اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے دنیا کو ختم کرنے والی چیز بنا لی۔ Now I am become death, the destroyer of worlds. یہ سب سٹارٹ ہوا 1939 سے جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی۔ جرمنی میں ایک انسان ایڈولف ہٹلر پوری دنیا کو جیتنا چاہتے تھے۔ جرمن کے سائنٹسٹ نے دنیا میں سب سے پہلے ایٹم کو سپلٹ کر دیا تھا جس سے وہ نیوکلیر بم بنا سکتے تھے اور ورلڈ وار کو ایک ٹیربل ایکسپلوژن سے ختم کر سکتے تھے۔ ناظرین، امریکن کو ڈر تھا کہ جرمن سب سے پہلے ایٹامک بم تیار کر سکتے ہیں اور ہٹلر بالکل بھی نہیں ڈرے گا اس بم کا استعمال کرنے کے لیے۔ 1933 میں ڈاکٹر لیو زیلارڈ نے سب سے پہلے نیوکلیر چین ری ایکشن کی تھیوری پروپوز کر لی اور انہیں شک تھا کہ شاید جرمن بھی اس بم پر کام کر رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے پریزیڈنٹ روزویلٹ کو وارن کرنے کے لیے لیٹر لکھا جس پر البرٹ آئنسٹائن کے بھی سائن کروائے گئے۔ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے اس لیٹر کو بہت سیریس لیا اور ایک نئے پروجیکٹ کی ڈیمانڈ کی جس کو نام دیا گیا دی مین ہیٹن پروجیکٹ۔ اور تبھی 7 دسمبر 1941 میں جاپان نے امریکہ کے بیس پارل ہاربر پر اٹیک کیا۔ کچھ ہی دنوں میں 9 جنوری 1942 میں پریزیڈنٹ روزویلٹ نے اس پروجیکٹ کو آفیشیلی منظوری دے دی جس کا مقصد تھا 1000 دنوں میں ایک ایٹامک بم تیار کرنا جو اس پورے وار کو ختم کر دے گا۔ اور اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کرنے کے لیے چوز کیا گیا جنرل لیزلی گروز کو۔ گروز نے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ ناظرین، گروز نے سب سے پہلے اپنے نام ایک لیٹر لکھا کہ انہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو اس کی منظوری پہلے سے ہی دے دی جائے، اور نیلسن کے پاس اس لیٹر کو سائن کرنے کے لیے لے گئے۔ اس ٹائم گروز صرف ایک کرنل تھے۔ نیلسن نے وہ لیٹر سائن کرنے سے منع کر دیا۔ اس پر گروز نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اس لیٹر کو سائن نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کی کمپلینٹ پریزیڈنٹ روزویلٹ سے کر دیں گے، جس پر نیلسن نے لیٹر پر سائن کر دیا۔ گروز نے سب سے پہلے اوپن ہائمر کو ایز اے سائنٹیفک ڈائریکٹر لیا۔ ناظرین، ڈائریکٹر چوز کرنے کے بعد اب سوال تھا کہ پورے پروجیکٹ کو کہاں پہ سیٹ اپ کیا جائے۔ گروز نہیں چاہتے تھے کہ جرمنی کو ان کے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلے اور نہ ہی وہ پروجیکٹ کوسٹل ایریا میں سیٹ اپ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بمبارڈمنٹ سے ڈسٹرائے کیا جا سکتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایریا سٹی کے سینٹر میں ہو جہاں پر ملک کے بیسٹ مائنڈز کام کر سکیں۔ فائنلی کافی سرچ کے بعد وہ جگہ مل گئی اور وہ جگہ تھی لاس ایلاموس۔ جگہ سلیکٹ ہوتے ہی کچھ ہی مہینوں میں آرمی نے وہاں پہ بلڈنگز اور لیبارٹریز تیار کر دی۔ سٹارٹنگ میں اوپن ہائمر اور گروز کو لگا تھا کہ انہیں میکسیمم 30 سائنٹسٹ اور 100 سپورٹ پرسنل کی ضرورت پڑے گی، لیکن وقت کے ساتھ آپریشن بڑھتی رہی اور آخر تک 6000 لوگ کام کر رہے تھے۔ اب اوپن ہائمر کا کام تھا کہ وہ بیسٹ سائنٹسٹ کی ٹیم تیار کرے اور اوپن ہائمر نے اس پورے پروجیکٹ کے لیے دنیا کے بیسٹ سائنٹسٹ کی ٹیم تیار کر لی۔ ایک وقت پہ 6 نوبل پرائز ونرز ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ ناظرین، جنرل گروز شک میں تھے کہ کیا جرمن سائنٹسٹ بھی ایٹامک بم کی R&D پر کام کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جرمن سائنٹسٹ کو مارنے کے لیے بہت سارے آپریشنز بھی کیے۔ ان میں سب سے زیادہ فیمس آپریشن تھا جب گروز نے بہت فیمس جرمن سائنٹسٹ ڈاکٹر ورنر ہائزنبرگ کو مارنے کے لیے ایک آپریشن کنڈکٹ کرایا۔ گروز نے اپنے سولجرز کو انسٹرکشن دی تھی کہ وہ ہائزنبرگ کے پاس جائیں اور اگر انہیں تھوڑا سا بھی شک ہو کہ ہائزنبرگ ایٹامک بم پر کام کر رہے ہیں تو انہیں اسی وقت ختم کر دیا جائے۔ گروز نے اپنے آدمیوں کو سائنائڈ کی گولیاں بھی دی تھی کہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ سوسائڈ کر لیں۔ ڈاکٹر ہائزنبرگ کے پاس جا کر گروز کے آدمیوں کو بالکل بھی شک نہیں ہوا کہ ڈاکٹر ایٹامک بم پر کام کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر کو نہیں مارا۔
ناظرین، گروز چاہتے تھے کہ جرمن کے لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یو ایس اے ایٹامک بم پر کام کر رہا ہے۔ وہ لاس ایلاموس میں چل رہے دی مین ہیٹن پروجیکٹ کو سیکریٹ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سائنٹسٹ کو فیک نیم دیے اور سب کے لیے ایک ہی پوسٹ آفس کا ایڈریس دیا، PO باکس 1663۔ اس سے پوسٹ آفس میں کام کرنے لوگوں کو بھی شک ہوتا تھا کہ اتنی ساری چٹھیاں ایک ہی ایڈریس پر کیسے جاتی ہیں۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کے بارے میں بہت سارے افواہیں پھیل چکی تھی کہ شاید یہاں سب میرین کی ریپیئرنگ کی جاتی ہے۔ گروز نے لوگ ہائر کیے جنہیں باہر جا کر جھوٹے افواہیں پھیلانے تھے۔ گروز نے انہیں ہدایت کی تھی کہ باہر جا کر لوگوں کو بتا دو کہ وہ الیکٹرک راکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ سائنٹسٹ وہاں پہ 14 گھنٹے تک کام کر رہے تھے۔ ناظرین، اس پورے پروجیکٹ میں کافی ڈیتھس بھی ہوئی، جیسے کہ ڈاکٹر ہیری ڈیگلن کرٹیکل ماس ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بارے میں کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس کو کافی علم ہوا۔ وہ پلوٹونیم کے آس پاس ٹنگسٹن کاربائڈ کی بریک رکھ رہے تھے۔ ہر ایک ٹنگسٹن کاربائڈ کی بریک رکھنے سے اس میں نیوٹرانز آ جاتے ہیں۔ اسے ہی وہ لاسٹ بریک رکھنے لگے، ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گئی، جس سے انہیں بہت خطرناک ریڈیشن کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جنرل گروز کو ایٹامک بم ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا اور انہوں نے نیو میکسیکو میں ریگستان کے بیچ بم ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈی جسے نام دیا گیا دی ٹرینٹی سائٹ۔ گروز نے سائنٹسٹ کو بتایا کہ وہ 16 جولائی 1945 کی صبح ایٹامک بم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سب نے ایٹامک بم ٹیسٹ کرنے کے لیے تیاریاں سٹارٹ کر دی۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایٹامک بم چلے گا ہی نہیں، اور کئی سائنٹسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایٹامک بم چلا تو یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایٹماسفیئر میں بھی آگ لگا سکتا ہے۔ ایٹامک بم کو ٹیسٹ کرنے کی گھڑی آ چکی تھی اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا تھا، اور فائنلی وہ ایٹامک بم سکسیسفل رہا۔ کئی سائنٹسٹ بہت خوش ہو رہے تھے اور کئی رو رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بم کتنی تباہی مچا سکتا ہے۔ بم کا امپیکٹ 16 کلومیٹر دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج زمین پر آ پہنچا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کا مین گول تھا جرمنی سے پہلے بم بنانا، لیکن لگ بھگ 2 مہینے پہلے ہی 30 اپریل 1945 میں ہٹلر مارا جا چکا تھا، اور 7 دن کے بعد 7 مئی 1945 جرمنی پہلے سے ہی سرنڈر کر چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ایٹامک بم کا استعمال جاپان پر کرنا چاہیے؟ بہت سائنٹسٹ ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن آرمی نے ایک نہیں مانی، اور آخر کار 6 اگست 1945 میں امریکہ نے اپنے B-29 جہاز سے، جس کا نام اینولا گے رکھا تھا، اپنا پہلا ایٹامک بم لٹل بوائے ہیروشیما پر گرایا۔ اس بم نے پوری سٹی کو کچھ ہی سیکنڈز میں ختم کر دی، لیکن اتنی تباہی ہو جانے کے باوجود جاپان کی آرمی سرنڈر کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرنڈر ورڈ ہمارے ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد 9 اگست 1945 میں امریکہ نے دوسرا ایٹامک بم فیٹ مین ناگاساکی پر گرایا، تو کچھ دنوں کے بعد 2 ستمبر 1945 میں جاپان نے سرنڈر کر دیا، اور 6 سال سے چل رہی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی۔ اور اس ایونٹ کے بعد بہت سائنٹسٹ کو پچھتاوا تھا، حتیٰ کہ البرٹ آئنسٹائن پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ روزویلٹ کے لکھے ہوئے لیٹر پر سائن کیوں کیا۔ البرٹ آئنسٹائن نے 1949 میں اپنے انٹرویو میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ ورلڈ وار 3 کس چیز سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یہ پکا یقین ہے کہ ورلڈ وار 3 اگر ہوتی ہے تو ورلڈ وار 4 پتھر اور لکڑی کے ڈنڈوں سے لڑی جائے گی، کیونکہ اس پروسیس میں اتنی تباہی ہوگی کہ پوری ہیومینٹی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے موٹیویٹ می کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو۔